السلام علیکم حضرات، آج آپ سنیں گے حضرت غوث اعظم کی ولادت، بچپن، کرامت اور وصال۔ ہجری سن کا چوتھا مہینہ ربیع الاخر کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی 11 تاریخ کو مسلمانان عالم کا بڑا طبقہ غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی یاد مناتا ہے۔ آپ کے وصال کی مناسبت سے اس دن نظر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے۔ ایصال ثواب کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور اس دن کو 11ویں شریف کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم کو لوگ غوث پاک اور بڑے پیر صاحب سے بھی جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہاں آپ کی حیات با خدمات پر مختصراً روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ آپ کا پیارا نام حضرت عبد القادر جیلانی ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ آپ کے دادا جان کا نام عبداللہ جیلی ہے۔ آپ کے نانا جان کا نام عبداللہ سومی ہے۔ آپ کی ولادت و سعادت 1 رمضان 470 ہجری کو جیلان ایران میں ہوئی۔ شروعاتی تعلیم آپ نے جیلان میں رہ کر حاصل کی، پھر اونچی تعلیم کے لیے بغداد، عراق کا سفر کیا۔ آپ کو بیعت و خلافت حضرت ابو سعید مخزومی علیہ الرحمہ سے حاصل ہے۔ آپ کا وصال مبارک 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو بغداد، عراق میں ہوا اور وہیں آپ کا مزار مبارک بھی ہے۔ اونچی تعلیم کے لیے جب آپ نے بغداد جانے کا ارادہ کیا تو چلتے وقت آپ کی ماں نے 40 اشرفیاں آپ کے جبے کی جیب رکھ کر سل دیں اور ہر حال میں آپ سے سچ بولنے کا آپ سے وعدہ لیا۔ آپ قافلے کے ساتھ جب پہاڑی علاقوں میں پہنچے تو ڈاکوؤں نے سارا سامان لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس بھی آیا اور پوچھا، کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 اشرفیاں ہیں۔ اس نے کہا، کہاں ہیں؟ آپ نے کہا، جبے کی جیب میں سلی ہیں۔ اس نے سوچا بچہ مذاق کر رہا ہے۔ یوں ہی کچھ اور ڈاکو آئے، انہیں بھی آپ نے سچ سچ بتا دیا۔ آخر میں آپ کو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکوؤں کے سردار نے کیا کہا؟ اس نے سلائی کھلوا کر دیکھا تو سچ مچ 40 اشرفیاں موجود تھیں۔ سردار کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا، لوگ مصیبت کے وقت جان اور مال بچانے کی فکر کرتے ہیں، آپ نے چھپانے کی بجائے سچ سچ کیوں بتا دیا؟ آپ نے فرمایا، چلتے وقت میری ماں نے ہر حال میں سچ بولنے کا مجھ سے وعدہ لیا تھا، اسی لیے میں نے آپ کو سب سچ بتا دیا، لہٰذا مجھ سے گوارا نہ ہو سکا کہ میں اپنی ماں کا وعدہ توڑ دوں۔ یہ سن کر سردار نے کہا، ایسے مشکل وقت میں آپ نے اپنی ماں کا وعدہ نہیں توڑا، اور ہم ہیں کہ سال ہر سال سے اپنے پیدا کرنے والے رب کا وعدہ توڑ رہے ہیں۔ پھر وہ غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کر کے نیک بن گیا، سارا سامان بھی واپس کر دیا اور اس کے سارے چیلے بھی نیک بن گئے۔ انسانی عقل کے خلاف کوئی بات کسی ولی سے پیش آئے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ دوسرے بزرگوں کی طرح حضرت غوث پاک سے بھی بِإِذْنِ ربی بے شمار کرامتیں ظہور پذیر ہوئیں۔ ملاحظہ فرمائیں،
آپ نے بچپن میں بھی رمضان کے دنوں میں ماں کا دودھ نہیں پیا۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ پیدائشی اندھوں، برس، سفید داغ اور کوڑ پن کی بیماری والوں کو اچھا کر دیا، مردوں کو زندہ کر دیا، چور کو کتب اور نصرانی کو ابدال بنا دیا۔ ایک ہی وقت میں 70 جگہ روزہ افطار بھی کیا۔ آپ کے درباری کتے نے شیر کو پچھاڑ دیا۔ ایک بوڑھی عورت کے کہنے پر اس کے اکلوتے بیٹے کی 12 برس کی ڈوبی ہوئی بارات واپس لا دی۔ اپنے واعظ و نصیحت سے بہت سارے لوگوں کو راہ راست پر لائے۔ اپنے اخلاق و کردار سے بے شمار لوگوں کو کلمہ بھی پڑھایا۔ آپ چونکہ اللہ کے برگزیدہ ولی تھے اور آپ کو اللہ نے لوگوں کو سیدھی راہ بتانے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے آپ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھاتے تھے۔ آپ کی انہی تعلیمات میں سے چند باتیں یہ ہیں: اللہ سے، اس کے رسول سے اور نیک لوگوں سے محبت رکھیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، اس پر بھروسہ رکھیں، اس سے ڈریں، اسی کی عبادت کریں، نمازیں پڑھا کریں، روزے رکھا کریں، صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ دیا کریں، استطاعت ہو تو حج ضرور کریں، علم حاصل کریں، اس پر عمل بھی کریں، دین کی خدمات کیا کریں، علماء کی عزت کیا کریں، ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ کبھی نہ بولیں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، غریبوں، فقیروں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کیا کریں، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کسی پر غصہ نہ کریں، کسی پر ظلم نہ کریں، سب کے ساتھ بھلائی کریں، کسی کے ساتھ برائی نہ کریں، برائی سے بچیں اور نیک بنیں، گناہوں سے سچی توبہ کریں، مصیبتوں پر صبر کیا کریں، پریشانیوں سے گھبرایا نہ کریں، بڑوں کی باتیں مانیں، چھوٹوں کو سمجھایا کریں، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں، بے حیائی، بے وفائی سے بچیں، کسی پر حسد نہ کریں، ریاکاری اور دکھاوے سے بچیں، تکبر اور گھمنڈ نہ کریں، دل میں بغض اور کینہ نہ رکھیں، لالچ نہ کریں، کنجوسی سے بچیں، ناشکری نہ کریں، کسی کو نیچا نہ سمجھیں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی پر جھوٹا الزام اور تہمت نہ لگائیں، لڑائی جھگڑے سے بچیں، گالی گلوچ نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، مخالفت سے بچیں، موت اور قبر کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی اور اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔